بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میر تقی میر کی غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے کا شعر نمبر 4 پڑھیں گے۔ شعر ہے: دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ مفہوم اس کا سمجھ لیں۔ جب سے مجھے محبوب نظر آیا ہے تب سے میں دیوانہ اور بے خود اور خود سے بھی بیگانہ ہو گیا ہوں۔ تشریح اس کی کرتے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب سے شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ میرا محبوب بڑا ستمگر ہے، اس نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے کہ وہ اس قدر حسین و جمیل ہے کہ مجھے اپنا ہوش نہیں ہے۔ میں اسے دیکھ کر ہوش گنوا بیٹھا۔ ہم ایک عرصے سے اس انتظار میں تھے کہ محبوب کا جلوہ نظر آئے، مگر جب وہ جلوہ افروز ہوا تو اس کے حسن کی تاب نہ لا کر ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا دیدار ہمیشہ مطلوب رہا ہے، مگر دیکھنے کے بعد کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نظارے نے ہمیں بے خودی کی منزل پر پہنچا دیا ہے۔ بقول فکر یزدانی: وہ آئے بزم میں اتنا تو فکر نے دیکھا، یہ ان کا تخلص ہے، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو شعر کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے دنیاوی لذتوں سے بے خبر ہو جاتا ہے، ہر وقت اللہ کی راہ یاد میں مشغول رہتا ہے، درویش اللہ کی محبت میں کھو کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات مبارکہ اصل مرکز حسن ہے، دنیا کا ہر حسن اس کی ذات کے مقابل باطل ہے۔ جب انسان کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں اس کو دیکھنے کی خواہش جنم لیتی ہے۔ یہاں پہ ہم واقعہ کوٹ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، اس ذات باری کی ایک جھلک بھی نہ سہ پائے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ کی معرفت کی خواہش ہے، مگر انسان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، صرف من کی آنکھ سے دل کے آئینے کو شفاف کر کے اسے تصور کیا جا سکتا ہے۔ تب انسان اللہ کی محبت میں کھو کر خود کو فراموش کر دیتا ہے، اور شاعر کے مطابق اصل زندگی یہی ہے۔ حوالہ شامل کریں گے: ہوش والوں کو خبر کیا، بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ یہ ہمارا شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 بھی ابھی بڑھتے ہیں۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں نے تمام عمر سجدے میں گزار دی اور بندگی کا حق ادا کر کے اسی حالت میں دنیا سے چل دیا۔ مطلب یہ کہ جبیں یعنی پیشانی تو سجدہ کرتی ہی رہی، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے اللہ کے بندگی کے حق کو، اس کی عبادت کے حق کو ادا کر دیا ہے۔ تشریح اس کی کرتے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر میر تقی میر اپنی زندگی اور اللہ کے حق بندگی ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے تمام عمر سجدے کی حالت میں گزار دی۔ یہ جملہ انسان کی عاجزی، عبادت اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں ایک گہرا روحانی پیغام پوشیدہ ہے جو انسان کی زندگی کے مقصد اور اس کے انجام کو بیان کرتا ہے۔ سجدہ عبادت کی انتہائی عاجزانہ شکل ہے، انسان کی خدا کے سامنے جھکنے اور اپنی بے بسی اور اپنی بے کسی کا اعتراف کرنے کی علامت ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا مصرع ہے: زندگی آمد برائے بندگی، مطلب یہ کہ زندہ ہونا یعنی زندگی ملنا بندگی کی وجہ سے ہے، بندگی کرنے کی وجہ سے ہے۔ مطلب اس کا مقصد صرف اللہ کی بندگی کرنا ہے، یعنی انسان کی دنیا میں آمد کا مقصد ہی اللہ کی بندگی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے تو پوری کوشش کی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکوں، اپنی ساری زندگی اس کی بندگی کی اور اسی عاجزی اور وفاداری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔
شعر میں سجدے سے مراد صرف جسمانی طور پر جھکنا نہیں بلکہ دل و دماغ کا اللہ کی برتری تسلیم کرنا اور اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا ہے۔ مگر اس حق کی کما حقہ ہو ادائیگی ناممکن ہے۔ بقول شاعر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شاعر اس شعر میں زندگی کے اختتام کا پرسکون اور پرامن تصور پیش کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو بندگی کا حکم دیا، اس نے اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری، یہ ایک مثالی زندگی کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ شعر اپنے اندر ایک گہرا فلسفہ لیے ہوئے ہے جو انسان کو زندگی کے اختتام پر اطمینان اور راحت فراہم کرتا ہے۔ اگر انسان صراط مستقیم پر چلے اور اللہ کی رضا کا خواہش مند ہو، یہی اس کی حقیقی کامیابی ہے جس کی ہر انسان کو تلاش اور اسی کے حصول کی دعا ہے۔ شعر آخر میں حوالے کے لیے شامل کریں گے، کرے عشق مجھ سے وہ میری زمیں پر، اگر آنا چاہے وہ عرش بری پر۔ مطلب یہ کہ اگر انسان کو خواہش ہے کہ وہ عرش بری پر ایک بلند مرتبے پر فائز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ سے عشق کرے۔ تو یہ تھی ہماری چوتھے اور پانچویں شعر کی تشریح۔